السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله ومولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور سامعین عظام اور دور سے آئے ہوئے مہمان، آج کی بابرکت محفل میں آپ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ حق بات کہنے کی اور حق بات سننے کی اور حق بات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ رب العزت والجلال کا اس کائنات کو تخلیق کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان رب کائنات کو پہچان سکے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا انتخاب کیا اور دنیا کی اصلاح اور دنیا کی تربیت اور دنیا کو صحیح منہج دینے کے لیے یکے بعد دیگرے انبیاء بھیجے جاتے رہے. ہر نبی نے ہر گلی اور ہر کوچے میں، ہر بستی اور ہر بازار میں یہی صدا لگائی: لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی مسجود، نہیں ہے کوئی خالق، نہیں ہے کوئی مالک، نہیں ہے کوئی داتا، نہیں ہے کوئی اولاد دینے والا، نہیں ہے کوئی زندگی اور موت دینے والا سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے. اس یقین کو سب سے زیادہ انبیاء علیہم السلام نے امت کے قلوب میں پیوست کیا. اور جب تک امت کے قلوب منور نہیں ہوں گے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت ان کے قلوب میں منتقل نہیں ہوگی، اس وقت تک امت کبھی بھی اپنے رب کی صحیح معرفت حاصل نہیں کر سکے گی اور محمد عربی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں آ سکے گی. محمد عربی علیہ السلام اس نبوت کی کڑیوں کا آخری کڑا ہیں، آخری سلسلہ ہیں. آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ پر یہ وحی بھیج دی گئی: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو. تمہارے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ تم تمام انسانوں کو تمام لوگوں کی بندگیوں سے نکال کر ایک وحدہ لا شریک لہ کی بندگی میں پیوست کر دو. امر بالمعروف کرو، بھلائیوں کا حکم کرو، نیکیوں کی تعلیم کو عام کرو اور برائیوں سے روکو اور خود رکو. یہ کام محمد عربی علیہ السلام کے توسط سے اس امت کے کندھے پر ڈالا گیا اور اس کام کو حضور پاک علیہ السلام کے بعد صحابہ اکرام نے ہم تک منتقل کیا. پھر تابعین اٹھ کھڑے ہوئے، پھر تابعین اٹھ کھڑے ہوئے، پھر صلحاء اور اولیاء اور اتقیاء اور اصفیاء
اس کام میں لگ گئے، اس کے ساتھ ساتھ امت کے فقہاء، محدثین، اصولیین، متکلمین، ان سب نے محمد عربی علیہ السلام کی باتوں کو، حضور کے پیغام کو، حضور کے میسج کو امت تک منتقل کرنے کے لیے اپنی کمریں کس لیں۔ کسی نے زبان سے خدمت انجام دی، کسی نے قلم اٹھا لیا، کسی نے تلوار اٹھا لی، کوئی میدان کارزار میں کود پڑا، مختلف راستے، مختلف طریقے لوگوں نے اختیار کر لیے۔ اس امت کے اندر اس وقت سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے اس کو اللہ تعالی نے پہلی وحی میں بیان کیا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضور پاک علیہ السلام جس وقت غار حرا میں تنہا تھے اور حضور کو منتخب کر لیا گیا تھا اللہ کی طرف سے کہ آپ عالمی نبی ہوں گے، آخری نبی ہوں گے اور تمام جہانوں کے نبی ہوں گے، اور آپ کے لیے یہ ٹائٹل منتخب کر لیا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا بیان کی تو کہا الحمدللہ رب العالمین۔ تو عالمین جہاں اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا کہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، تو محمد عربی علیہ السلام بھی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں محمد عربی علیہ السلام کی رسالت ہے، آپ کی نبوت ہے اور آپ کی رحمت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کو منتخب کیا گیا اللہ کے آخری پیغام کو پہنچانے کے لیے، اور پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے محمد عربی علیہ السلام کو جو بھیجی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے، وہ یہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا۔ اس پہلی وحی، اس پہلے پیغام اور اس پہلے میسج میں جو اللہ نے محمد عربی علیہ السلام کو بھیجا، امت کو یہ تعلیم دی کہ اے امتیوں تعلیم حاصل کرو، پڑھائی سے وابستہ ہو جاؤ، کتابوں سے جڑ جاؤ، اور ایک ہاتھ میں قرآن کو تھام لو، ایک ہاتھ میں محمد عربی علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کی سنت کو، آپ کے طریقے کو تھام لو، اور اپنے سامنے تمام انبیاء علیہ السلام کے نہج کو سامنے رکھو، اور ہر فیلڈ میں محمد عربی علیہ السلام کی ترجمانی کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ اس کے لیے کالجز قائم کیے جاتے ہیں، یونیورسٹیز کا قیام عمل میں آتا ہے، مدرسوں کا قیام عمل میں آتا ہے، مدارس اور مکاتب کا جال بچھایا جاتا ہے، مسجدیں جگہ جگہ بنائی جاتی ہیں۔ یہ محض اس لیے نہیں ہے کہ آدمی آئے اور 5 وقتہ نمازیں پڑھ لے، بلکہ حضور پاک علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر جہاں ایک طرف اس کو اپنی خطابت کا مرکز بنایا اور اپنی تعلیم کا مرکز بنایا، تو وہیں ایک چبوترا بنایا جو صفہ کہلاتا تھا۔ صفہ کا ترجمہ ہوتا ہے چبوترا، اونچی جگہ، جیسے یہ اسٹیج ہے، اس زمین سے کچھ بلند ہے، اس سے کچھ چبوترا یا صفہ کہیں گے۔ تو مسجد نبوی کے صحن میں ایک علمیہ کہہ لیجئے، ایک یونیورسٹی کہہ لیجئے، ایک مدرسہ کہہ لیجئے، ایک کالج کہہ لیجئے، یہ تو آج کے جدید نام ہیں۔ اس زمانے میں جو زبان تھی وہ زبان المدرسہ کے لیے استعمال ہوتی تھی یا تعلیم کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ تو بہرحال اس کا مقصد یہ تھا کہ امت کے اندر بیداری پیدا کی جائے اور امت کے جوانوں میں ان کے خون کو گرمایا جائے اور جو سو چکے ہیں ان مردہ قلوب کو زندہ کیا جائے۔ اس کے لیے محمد عربی علیہ السلام نے
سب سے پہلے مکے کی سرزمین پر کلمہ لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی اور ایک حلقہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا چلا گیا. پھر 13 سال مکے کا دور ختم ہوا تو مدینے کا دور شروع ہوا. تو یہاں پہلی مرکزی مسجد قباء میں، پھر مسجد نبوی بنائی گئی، اور یہ مسلمانوں کا ایک ایسا سینٹر تھا جہاں ان کو علم بھی دیا جاتا تھا، جہاں سے ان کو تعلیم بھی دی جاتی تھی، اور تعلیم محض قرآن کی نہیں بلکہ میڈیکل سائنس کی بھی تعلیم دی جاتی تھی. مسجد نبوی میں حضور پاک علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا کلینک بنایا تھا، اور اس میں جو نرسنگ کا کام کر رہی تھی وہ حضرت رفیدہ، ہماری خواتین بھی امید ہے ہماری باتیں سن رہی ہوں گی، تو وہ پہلی خاتون ہیں جو نرسنگ کا عمل کر رہی تھیں اور وہ ٹریٹمنٹ کر رہی تھیں. اس سے پتہ چلا کہ محض اسلام اور محمد عربی علیہ السلام ایک چھوٹے سے مدرسے کے نظام کے قیام کے لیے نہیں آئے ہیں. پوری دنیا میں اسلامی نظام اور اسلامی سسٹم کے نفاذ کے لیے محمد عربی علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے. اب اس کام کو آگے تک پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت پڑھائی سے وابستہ ہو، علم سے وابستہ ہو. وہ علم جو علم ترقی دیتا ہے، وہ علم جو روشنی دیتا ہے، وہ علم جو زندگی دیتا ہے، وہ علم جو عزت دیتا ہے، وہ علم جو آپ کو صحیح گائیڈ لائن دیتا ہے، وہ علم جو آپ کو روشنی دیتا ہے. اسے علم نے آپ کو یہ کیمرہ دیا، اسی علم نے آپ کو یہ پورا سیٹلائٹس کا نظام دیا، اسی علم نے آپ کو گاڑیاں دی، اسی علم نے آپ کو ہوائی جہاز دیا. یہ علم تھا جو امت کی وراثت تھی، انبیاء کی وراثت تھی، اور امت کو لینا تھا. امت پس پش چلتی چلی گئی اور اس نے گویا کہ گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیا، اور ضلالت اور الٹریٹ اور جہالت کے راستے کو اختیار کر لیا. اور جو غیر تھے انہوں نے علم کو اختیار کر لیا. ہم علم سے دور ہوتے چلے گئے، وہ علم سے قریب ہوتے چلے گئے، لیکن ان کے پاس نور ہدایت نہیں تھی، یعنی اللہ کی کتاب نہیں تھی. تو انہوں نے اس علم کا مس یوز کیا، اس علم کو غلط استعمال کیا. اس علم کا صحیح استعمال ہونا تھا، اس علم کو غلط استعمال کیا، کیونکہ غلط ہاتھوں نے اس کو بنایا اور غلط منہج پر اس کو لایا گیا. لیکن اگر یہ امت جو نبوی امت تھی، جو محمد عربی علیہ السلام سے وابستہ امت تھی، اگر اس کو صحیح منہج کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ، صحیح نہج کے ساتھ اگر وہ قرآن کو لیتی، اگر وہ احادیث کو لیتی، تو اس کو ایک جگہ محمد عربی علیہ السلام منبر کے خطیب نظر آتے تو وہی چیف کمانڈر بھی نظر آتے، وہی جج اور وکیل بھی نظر آتے، اور وہی پروفیسر اور ڈاکٹر بھی نظر آتے. طب نبوی پر بھی آج بھی کتابیں موجود ہیں. محمد عربی علیہ السلام کی حیثیتیں چہار جانب سے ہمارے لیے آئینہ اور نمونہ ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین اسوہ، بہترین قائد وہ محمد عربی علیہ السلام ہیں. امت اسی وقت صحیح راہ پر آئے گی جب قرآن سے صحیح معنوں میں وابستہ ہو جائے گی. قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ واحد کتاب ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. تمام کتابوں میں جو اللہ نے اس سے پہلے انبیاء پر بھیجی اس میں تحریفات ہو گئیں، اس میں رد و بدل ہو گیا، امت نے اس کے ساتھ مس یوز کیا، اس کو غلط استعمال کیا، یاد نہیں کیا، اس کو بھلا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ آخری کتاب اتاری تو یہ وعدہ بھی لے لیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اس کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا کہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں نے اس کلام مجید کو جو 30 سپاروں میں 114 سورتوں پر پھیلا ہوا ہے اپنے قلب میں محفوظ کر لیا.
لاکھوں سینکڑوں حفاظ پیدا ہو گئے جنہوں نے اس کلام مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک زندہ جاوید معجزہ ہے اور میریکل ہے، ایک ایسا الہی میریکل ہے، ایسا معجزہ ہے جس نے آج بڑے بڑے سائنسدانوں کو راہ ہدایت عطا کی ہے۔ اصل میں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے، عدم واقفیت اور قلت علم اور قلت تدبر، یعنی تھوڑا سا علم اور تھوڑا سا غور و فکر امت کو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ امت جب گہرے علم کے ساتھ اور گہرے تدبر و تفکر کے ساتھ کسی بھی راستے پر جائے گی تو وہ آخری منزلوں تک پہنچ جائے گی اور اپنے عروج کو پہنچے گی۔ اسی کے لیے صحابہ کرام نے مختلف راستوں کا سفر طے کیا۔ وہ ہندوستان اور سندھ تک آئے اور وہ ہمارے لیے قرآن کریم کی ہدایت لے کر آئے۔ وہ حضور پاک علیہ السلام کے اس میسج کو جو حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ دیا تھا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو موجود ہیں وہ غائب تک، جو موجود نہیں ہیں ان تک میرا پیغام پہنچا دیں۔ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے صحابہ اکرام نے سمندروں کا سفر کیا، صحراؤں کا سفر کیا، ریگستانوں کا سفر کیا، محض اس لیے کہ کوئی ایک آیت بھی حضور پاک علیہ السلام سے جو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کی تھی وہ چھوٹ نہ جائے، وہ امت تک پہنچ جائے۔ اس کے لیے وہ اپنے راستوں پر، ہر راستے پر، چاہے وہ سمندری راستہ ہو یا خشکی کا راستہ ہو، انہوں نے اس راستے کو اختیار کیا اور وہ چہار جانب پھیل گئے۔ اور قرآن جیسا کہ محمد عربی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، آج بھی تقریباً 1447 سال ہجرت کے بعد سے ہو چکے ہیں، قرآن ایز اٹ از ویسے ہی ہے جیسا کہ محمد عربی علیہ السلام کے قلب پر نازل ہوا۔ اب امت اس نے اس قرآن کو طاقوں میں سجا دیا، اس پر غلاف چڑھایا اور اوپر رکھ دیا، رمضان میں اس کو اتارا، دھول جھاڑی، چوما چاٹا، پھر سے واپس رکھ دیا۔ نہ اس کو پڑھا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس پر عمل کیا، اور اس کی تبلیغ کیسے کرتے، اس کی نشر و اشاعت میں کیسے لگتے جب اس کو پڑھنا ہی نہیں جانا، جب اس کے مقصد کو نہیں جانا۔ ہماری مائیں بہنیں چولہے اور اس میں وابستہ ہو گئیں، انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد کچن کو سمجھا، اور اب وہ لگ گئیں روٹی پکانے اور برتن سجانے اور گھر کو ڈیکوریٹ کرنے میں، اور مرد حضرات لگ گئے کمانے میں، دھندے میں۔ اب دونوں نے اپنی اپنی لائنیں پکڑ لیں اور مقصد بعثت محمدی علیہ السلام کو امت نے فراموش کر دیا۔ یعنی یہ ایسا بلنڈر ہے اور ایسا جرم ہے جس کی شکایت محمد عربی علیہ السلام کل میدان محشر میں اللہ کے حضور کریں گے، ہم سب کی شکایت کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی کہیں گے اے اللہ اس امت نے اس کلام مجید کو پسے پش ڈال دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ اس امت نے محمد عربی علیہ السلام کے اس آخری پیغام کو فراموش کر دیا۔ حضرت الاستاذ آ چکے ہیں، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے بس سمیٹوں گا اور یہ عرض کروں گا کہ ہمارے سامنے 3 مشکلیں ہیں اور 3 حل ہیں۔ پہلی مشکل یہ ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ شیطان ہے، دوسرا بڑا دشمن ہمارا نفس ہے، تیسرا بڑا دشمن ہمارا برا ماحول یا برے دوست ہیں۔ یہ 3 ایسی مشکلات ہیں اور 3 ایسے ہمارے دشمن ہیں جس نے ہمیں راہ حق سے بھٹکا دیا ہے۔ اب اس کا چھوٹا سا علاج ہے، اللہ نے فرمایا کہ تمہارا دشمن شیطان ہے، شیطان کو اپنا دشمن بنا لو اور اس سے محفوظ رہو۔ اور اس سے بڑا دشمن جو خود شیطان کا بھی دشمن تھا وہ نفس ہے، کیونکہ جس وقت شیطان نے اللہ کا انکار کیا، اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا ہم نہیں کرتے۔
تو شیطان کو کس شیطان نے بہکایا؟ وہ تو پہلے شیطان تھا، تو اس کے نفس نے اس کو بہکایا۔ اس وجہ سے بہت سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ شیطان سے بڑا دشمن انسان کا اس کا نفس ہے، کہ نفس انسان کو سرکش بنا دیتا ہے اور شیطان بنا دیتا ہے۔ تو اس نفس کی اصلاح، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اہل اللہ کی مجلسیں اور ذکر ہے، اس کے ذریعے سے قلب کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، اور شیطان کو بھگانے کے لیے اللہ نے ہمیں کلام اللہ یعنی قرآن عطا کیا ہے۔ قرآن جو پڑھے گا وہ شیطان سے محفوظ رہے گا، وہ گھر بھی شیطانی اثرات سے محفوظ رہے گا، بلاؤں سے، جادوؤں سے محفوظ رہے گا۔ ہماری خواتین جو مختلف مشاکل اور مختلف پرابلموں میں گھری ہوئی ہیں، مختلف شکایتیں ہیں، ان کو اگر وہ اس کو حل کرنا چاہتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پاک رہیں اور کلام اللہ کی پاک حالت میں تلاوت کریں، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ دل کی اصلاح کے لیے ذکر اللہ، یعنی کھانا پکائیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات دل کے زنگ کو دھل دے گا، اور نفس جو موٹا ہو جاتا ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ اور تیسرا برا ماحول ہے، اس برے ماحول کو دور کرنے کے لیے مسجد کے ماحول کو پکڑ لیجئے، اہل اللہ اور علماء سے رابطہ مضبوط کر لیجئے، اپنے امام اور خطیب سے رابطہ کیجئے، علماء سے وابستہ ہو جائیے، اہل اللہ سے رابطہ قائم کر لیجئے، تو اچھا ماحول آپ کو اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ اہل اللہ سے، ان کے ذکر سے، ان کی مجلسوں سے فائدہ اٹھائیے۔ یہ مختصر سی گزارشیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، پورے مجمع کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کی سنجیدگی کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، حضرت مولانا نے مختصر انداز میں علم کے سلسلے میں خاص طور سے ہم لوگوں کو توجہ دلائی۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم سب علم کے زیور سے آراستہ ہوں۔ آپ تمام لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام بچوں کے قرآن کی تکمیل کی وجہ سے منعقد کیا گیا ہے۔ قبل اس کے کہ حضرت مولانا کو میں دعوت دوں، اس سے پہلے ایک نعت پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد بچوں کی دستار بندی ہوگی، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا کا بیان ہوگا۔ اس گاؤں کی مسجد جامع مسجد سیف اللہ گنج کے مؤذن محمد اسامہ صاحب کو میں بلاتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت نبی پیش کریں۔ محمد اسامہ۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور سامعین حضرات اور پردہ کے پیچھے بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں، اب سبھی کو السلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، سیدھے سیدھے نعت پاک کا متن حاضر کرتا ہوں، سنیے گا۔